بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی اماں کا بہت خیال کرتا، اماں کے سارے کام خود ہی کرتا، لیکن پھر اماں جولی اٹھا کر بھائی کو بد دعائیں دیتی اور کہتی خدا تجھے عبرت کا نشان بنائے، اور بہت روتی۔ میں اماں سے وجہ پوچھتی تو اماں کچھ نہ بتاتی۔ بھائی کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے اماں چڑچڑی ہو گئی ہے۔ ایک روز بھائی کو بد دعا دیتے دیتے اماں کا انتقال ہو گیا، تو بھائی بنا غسل کے اماں کو دفنانے لگا، پر میں نے ایسا نہ ہونے دیا، اور جو ہی اماں کو غسل دینے اماں کے کپڑے اتارے تو کلیجہ پھٹ پڑا۔ میں چیخ چیخ کر زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اماں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں باورچی خانے میں آٹا گوندنے میں مگن تھی، تبھی مجھے بھائی کی آواز سنائی دی، تو میں حیران ہو گئی۔ ابھی کل ہی تو بھائی امی سے اتنے سارے پیسے لے کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے ایوب؟ میں نے کل ہی تو تجھے 15,000 روپے دیے ہیں۔ اماں نے میری حیرت کو زبان دی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی بات کل بلا رہی تھی۔ ارے اماں، وہ خرچ ہو گئے نا؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو میں چونک گئی۔ اماں کی کیا حالت ہوگی؟ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا۔ میں آٹا ایک جانب کرتی اپنے ہاتھ پہنچتی فوراً دروازے پر آ کھڑی ہوئی، تاکہ اماں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دوں کہ بھائی کو مزید پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ توقع کے مطابق اماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ دیکھ ایوب، میں نے ایک ایک روپیہ بچا کر یہ کمیٹی ڈال کر جمع کیے ہیں، اپنے لیے نہیں، تم دونوں کے لیے۔ تم دونوں کی شادی پر خرچ کروں گی، اس لیے تو یہ پیسے خرچ مت کرو۔ تجھے پتا چل گیا نا کہ ماں کے پاس پیسے رکھے ہیں، جب تک تو ساری رقم ختم نہیں کروائے گا تجھے چین نہیں آئے گا۔ اماں نے پریشانی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں سمجھنے والا تھا۔ ارے اماں، کیوں فکر کرتی ہے؟ میری نوکری تو لگ جانے دے، تجھے اس سے کہیں زیادہ پیسے کما کر دوں گا، پھر تو دھوم دھام سے کرنا شادی۔ اس نے اماں کو سہانے اور سبق باغ دکھانے کی کوشش کی، تو اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس نکمے سے کوئی محنت مشقت نہیں ہو سکتی۔ اماں، اتنے کم پیسوں میں تو بلا ہم دونوں کی شادی کیسے کر لے گی؟ وہ اماں کے بالکل سامنے بیٹھتے بولا تھا۔ کچھ تو ہے نا، نہ ہونے سے بہتر ہی ہے۔ اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے مڑے توڑے ہزار ہزار کے 2 نوٹ کھینچ کر نکالے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ بس اب اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں ملے گا، اماں نے بیزاری سے کہا، تو بھائی نے لپک کر پیسے پکڑ لیے۔ اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھی۔ گھر سے باہر نکلنے میں اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ میں حیران ہوتی اماں کی طرف بڑھی، جس نے ایک دفعہ نہ پوچھا تھا کہ اس نے کل کے دیے ہوئے 15,000 کا کیا لیا تھا، اور بڑے آرام سے اور اس کو 2,000 مزید پکڑا دیے۔ اماں، کوئی ضرورت نہیں تھی بھائی کو پیسے دینے کی، نہ جانے کہاں خرچ کرتا پھرتا ہے۔ ایک روز میں کوئی اتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ میں نے غصے سے اماں کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کہاں خرچ کرے گا؟ اسی سیرش پر خرچ کر رہا ہے۔ اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اسے موبائل لے کر دے گا، وہی لے کر دیا ہے۔ آج پھر اس نے کوئی فرمائش کر دی ہوگی۔ اماں نے باقی کے بچے پیسے دوپٹے کے پلو میں سمیٹ کر گرا لگائی۔ ہاں تو اپنی کمائی سے لے کر دے، جو لے کر دینا ہے، تمہاری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ چل کوئی نہیں، میری نہیں، پر اب ایوب کی ذمہ داری تو ہے نا، وہ، اور جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی اس کی ہر ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی ہے۔ اماں بڑے مان سے بولی تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ بس اماں، تو نہ ایسے ہی بھائی کو سر چڑھا رکھا ہے۔ اماں کو سمجھانا بیکار تھا، اور اس کے پاس بیٹھنا اب دل جلانے کے برابر تھا، لہٰذا میں چپ چاپ دوپٹہ سیدھا کرتی گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ میرا نام سلمہ ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری کلرک تھے۔ ان کی آمدنی اتنی تھی کہ ہمارا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ اماں ابا کے رویے میں ہمارے درمیان نمایاں فرق تھا۔ اماں ابا نے کبھی میری خواہش کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، مگر بھائی کی ہر فرمائش ہنسی خوشی پوری کر دیا کرتے۔ بچپن میں اس رویے پر حیران بھی ہوتی اور شکوہ بھی کرتی، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہوتی گئی۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر میں بھائی کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میں اس کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے بس یہی لگتا تھا چونکہ وہ بڑا بیٹا ہے، اس لیے اماں ابا اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بھائی کو بھی اس امتیازی سلوک کا پورا احساس تھا۔ وہ اماں ابا کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کی خواہشات بھی بڑھتی گئیں۔ ابا کو وقت کے ساتھ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اسے ضرورت سے زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بات منوانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ابا اگر کبھی غصے میں اسے ڈانٹ بھی دیتے تو بعد میں اس کی ضد پوری بھی کر دیتے، جس سے اس کی ہمت اور بڑھ جاتی۔ اگر ابا کبھی منع کرتے تو اماں بیچ میں آ کر اس کی خواہش پوری کر دیتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی مزید بے لگام ہوتا گیا۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ مجھے بھی ہوتا۔ اگر بھائی نے باہر سے کچھ کھانے کے لیے منگوانا ہوتا تو اماں ابا کو میرے لیے بھی منگوانا پڑتا، اور یوں میری بھی موج ہو جاتی۔ اس لیے میں خاموشی سے ہر بات میں بھائی کا ساتھ دیتی، کیونکہ اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ ویسے تو اماں ابا نے میری کوئی بات مانی نہیں تھی،
اس لیے میں اپنی باتیں بڑی ہوشیاری سے بڑی چلاکی سے بھائی کے ذریعے منوا لیا کرتی اور یوں میرا کام بھی ہو جاتا۔ بھائی بی اے کا امتحان پاس کر کے گھر بیٹھ چکا تھا، نہ اسے مزید پڑھنے کا شوق تھا نہ ہی کوئی ارادہ۔ اس نے اماں ابا کو تسلی دے دی تھی کہ وہ نوکری کرے گا اور انہیں اپنی کمائی کھلائے۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اماں ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے گھر میں بیٹھ کر گھریلو کام سیکھنے چاہیے۔ میں نے امید بھری نظروں سے اماں کی جانب دیکھا تھا۔ اماں کم از کم مجھے ایف اے تو کرنے دو۔ اگر اماں مان جاتی تو وہ ابا کو ہی منا لیتی۔ ابا کے سامنے بولتی تو میری ہمت نہیں تھی۔ اگر اماں مان جاتی تو وہ ابا کو خود ہی منا لیتی۔ ابا کے سامنے بولنے کی تو میری جرت نہیں تھی۔ اماں ابا سے کہو نا کہ مجھے کالج جانے دے، میں بھی بھائی کی طرح بی اے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے سخت نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ تجھے کس نے کہا یہ نئے نئے شوق پالنے کو؟ تو جانتی ہے تیرا ابا تعلیم کے کتنے خلاف ہے۔ انہوں نے تجھے میٹر تک پڑھانے دیا، یہی غنیمت جان۔ اب گھر میں بیٹھ اور اپنی شادی کا انتظار کر۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟ میں جانتی تھی کہ میری خواہشات اس گھر میں نہیں سنی جاتی، مگر پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ اماں ابا سے مایوس ہو کر میں نے بھائی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہی تھا جو ابا کو منانے میں میری مدد کر سکتا تھا۔ بھائی تم گھر میں رہ کر بور نہیں ہو جاتے؟ بات کا آغاز کیا۔ بوریت کی کیا بات ہے، سارا دن ٹی وی دیکھتے گزر جاتا ہے۔ وہ مزے سے پاؤں پسارے لیٹا تھا۔ میں نے ایک بیزار نظر ٹی وی پر ڈالی جس پر نہ جانے کون سی بیکار فلم لگی ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے پہلے تم مجھے اسکول سے لینے آتے تھے اور چھوڑنے بھی جاتے تھے تو تمہارا وقت اچھا گزر جاتا ہوگا نا۔ ویسے اسکول کی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی تھی تمہارے بارے میں کہ میرا بھائی کیا کرتا ہے وغیرہ۔ میں نے کن آنکھوں سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیتے بظاہر لاپرواہی سے کہا تو اس کی آنکھوں کی چمک مجھ سے چھپی نہ رہ پائی۔ اچھا وہ کیوں پوچھتی ہیں بھلا؟ وہ سسری سی انداز میں بولا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کون سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ مجھے کیا پتا بھائی کیوں پوچھتی تھی، ہو سکتا ہے تم ان کو اچھے لگتے ہو۔ اب تو اسکول ہی ختم ہو گیا ورنہ میں ضرور ان سے پوچھ لیتی۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے کہا تو بھائی کچھ بجھ سا گیا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر بھائی میں نے سنا ہے کہ کالج کی لڑکیاں زیادہ تیز و ترار اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ اسے ٹی وی کی طرف متوجہ دیکھ کر میں اسے دوبارہ ٹریک پر لائی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا سلمہ، ہوتی ہوں گی تو میرے لیے ایک کپ چائے بنا دے۔ اب کہ وہ ذرا بیزاری سے بولا تو میرا دل بجھ سا گیا۔ یہ چال تو کامیاب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچھا بھائی بنا دیتی ہوں۔ ویسے اگر ابا نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا تو تم ہی مجھے چھوڑنے جانا اور لینے کے لیے آنا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے نا جب لڑکیاں تمہاری تعریف کرتی ہیں۔ میں نے آخری کیل ٹھونکی اور فوراً باورچی خانے کی طرف چل دی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف دیکھ سکتی تھی۔ بھائی کی بدولت مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ ابا نے صرف ایف اے کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں اسی پر بے انتہا خوش تھی۔ آگے کی آگے دیکھی جاتی۔ فی الحال تو اجازت مل گئی تھی۔ کالج کی زندگی کا سوچ کر دل بے حد خوش تھا۔ بھائی مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، مگر نہ جانے اسے وہ لڑکی سہرش کہاں سے مل گئی جس پر وہ دل و جان سے مر مٹا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پوری طرح مگن تھی۔ کالج سے آنے کے بعد لمبی تان کر سو جاتی اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے پر ہی اٹھتی۔ ادھر بھائی نہ جانے کون سا تیر چلا چکا تھا۔ وہ آج کل اماں کی خوش آمدید کرنے میں مگن تھا اور مجھے پتا ہی نہ ہوا کہ گھر میں کیا چل رہا تھا۔ تمہارے کالج میں کوئی سہرش نام کی لڑکی پڑھتی ہے کیا؟ اماں نے ایک روز مجھ سے پوچھا تو میں حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں اماں، سینکڑوں لڑکیاں ہیں کالج میں، تو ان میں کتنی سہرش ہوں گی مجھے نہیں پتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اماں سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ نہ جانے کون سہرش ہے اور اسے کہاں سے مل گئی۔ یہ اس کو پسند کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے میرا رشتہ لے کر جاؤ ورنہ اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سہرش کون تھی۔ میری سہیلیوں میں سے تو کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ اماں آپ نے تفصیل نہیں پوچھی بھائی سے، وہ کہاں رہتی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے ادھر ہی پل کے پار کہیں گھر ہے، اماں نے سسری انداز میں کہا۔ لے کر جائے گا مجھے تو دیکھ بھال لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ یعنی اماں اس لڑکی کے گھر جانے تک کو تیار تھی، مگر اماں آپ بھائی کو صاف صاف انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے مشورہ دیا تو اماں نے پرسوچ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ کیسے انکار کر دوں؟ وہ تو ہاتھ جھاڑ کر میرے پیچھے پڑا ہے کہ میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ میں بھی رشتہ لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو چاہتی تھی پہلے تیری شادی کر کے تجھے تیرے گھر رخصت کروں، اس کے بعد ہی اس کی بیوی گھر لے آؤ۔ مگر تو جانتی ہے اپنے بھائی کو، جو چیز سر پر سوار کر لے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب اس لڑکی کا شوق سر پر چڑھا ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خود جا کر دیکھ بھال آؤں۔ اگر مجھے سب ٹھیک لگا تو پھر میں تیرے ابا سے بات کروں گی اور باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ اماں نے تو پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔
میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی کہ بائی کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھی، اور بائی کو تو دیکھو، اسے کام دھندے کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر لڑکی پسند کر بیٹھا تھا اور اماں کو اس کے گھر لے جانے پر ضد کر رہا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں سکی، مگر مجھے اس سب کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میرے امتحانات قریب تھے، لہٰذا میں اپنی تیاری میں لگ گئی۔ ایک روز ابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور سنبھل نہ سکی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور پہلے ہی دورے نے ان کی جان لے لی۔ اس وقت بھائی گھر پر موجود نہیں تھا۔ اماں اور میں ہی جیسے تیسے ابا کو لے کر ہسپتال پہنچے، مگر ابا بچ نہ سکے۔ یہ وقت ہمارے لیے بہت زیادہ کٹھن تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ داڑے مار کر روئے یا صبر کا مظاہرہ کرے۔ جب تک بھائی ہسپتال میں پہنچا، ابا دم توڑ چکے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر بھائی نے خود بھی حوصلہ کیا اور ہمیں بھی صبر کی تلقین کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، مگر ایک ہی دل کے دورے نے ان کی جان لے لی۔ ابا کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ابا کی موت کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر آتا گیا۔ ان کی موت کی وجہ سے بھائی کی پسندیدگی کا معاملہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ ایسے حالات میں وہ اماں کو کیا پریشان کرتا کہ سہرش کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مگر میں نے اکثر بھائی کو فون پر باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ شرما شرما کر دھیمی دھیمی آواز میں فون پر سارا دن باتیں کرتا رہتا۔ بھائی کا ایک نیا ہی روپ میرے سامنے تھا۔ دور سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ کبھی چھت پر ٹہلتے ہوئے مسکرا کر بات کرتا، تو کبھی صحن کے کسی کونے میں چھپ کر گفتگو میں مگن ہوتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابا کی موت کا اسے کوئی خاص دکھ ہی نہیں تھا، وہ اپنی دنیا میں ہی مگن تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو ان کی پینشن ملنے لگی، جس سے ہمارے گھر کا گزارا چلنے لگا۔ مجھے وہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگے۔ اماں نے دھیرے سے بھائی سے کہا تو وہ چونک گیا۔ اماں آج بھائی کی ضد پر اس لڑکی کے گھر ہو کر آئی تھی جسے بھائی پسند کر بیٹھا تھا، مگر وہاں سے واپس آ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا مطلب اماں، تمہیں لوگ اچھے نہیں لگے؟ بھائی نے حیرت زدہ ہو کر اماں سے سوال کیا۔ اچھے بھلے تو لوگ ہیں، اب تمہیں کس قسم کے لوگ چاہیے؟ صاف صاف کہو کہ تمہیں میری پسند نہیں ہے، کیونکہ تم چاہتی ہو کہ اپنی مرضی کی بہو لاؤ اور اسے قابو میں رکھو۔ بھائی کی آواز تیز تھی۔ سہرش ایک سمجھدار لڑکی ہے، ہاں شاید تھوڑی تیز ہے، لیکن تمہیں تو بس یہی لگا ہوگا کہ وہ آ کر تمہارا راج ختم کر دے گی، کہیں تمہیں گھر سے باہر نہ نکال دے گی۔ بھائی نے طنزیہ ہنستے ہوئے اماں کو چھیڑا تو اماں کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میں ابھی سے اتنا کچھ کیوں سوچوں گی؟ ارے اماں، مجھے سب پتا ہے۔ تو یہی سوچتی ہو وہ جو تمہاری سہیلی ناصرہ ہے نا، اس نے تمہارے کان بھرے ہیں کیونکہ اس کی اپنی بہو اچھی نہیں نکلی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اصل مسئلہ وہ خود ہی ہے جس نے اپنی بہو کو دبا کر رکھنے کی کوشش کی، باغی بنا دیا۔ بھائی کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور میں حیران تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی بولتا تھا، مگر آج تو حد ہی پار کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زبان تو اس کی تھی، مگر الفاظ کسی اور کے تھے۔ بھائی کو بھلا ان گھریلو معاملات کا کیا پتا، مگر کوئی مسلسل اس کے کان بھرا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس قدر زبان دراز ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، لڑکی کا مزاج کیسا ہے یہ تو شادی کے بعد ہی پتا چلے گا، لیکن ان کے گھر کا ماحول وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا، اور اس کی بڑی بہن مجھے کافی چلاک لگی۔ ان کے گھر کوئی مرد بھی موجود نہیں تھا۔ اب مرد سے تمہیں کیا واسطہ اماں، 4 بہنیں ہی ہیں، وہ بھائی نے جھنجھلا کر کہا۔ مگر یہی تو وہ بہنیں ہی نہیں لگ رہی تھی، بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اماں بے حد سنجیدہ تھی۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، مگر بھائی پر اماں کی بات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ جانے دو اماں، بلا وجہ کی نئی باتیں مت بناؤ، وہ سب بہنیں ہی ہیں۔ ان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس میں ان کا کیا قصور بلا؟ ابا کا سایہ سر پر نہیں ہے تو کیا کوئی سلمہ کو بیاہ کر نہیں لے جائے گا؟ بس تم وہم کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھائی نے اماں کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اماں جانتی تھی کہ بھائی پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابا کی موجودگی میں بھائی کچھ قابو میں رہتا تھا، مگر اب اسے قابو میں رکھنا مشکل تھا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی، ہونا تو وہی تھا جو بھائی چاہتا تھا۔ اماں کی ایک نہیں چلنی تھی۔ اماں نے بھائی کا رشتہ اس کی مرضی سے طے تو کر دیا، تو بھائی بالکل ہی قابو سے باہر ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑا ہو۔ اماں میرے رشتے کی تلاش میں تھی تاکہ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی جائے، مگر بھائی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اماں سے اکثر پیسے بٹور لیتا اور بہانہ سہرش کا بنا دیتا۔ کبھی کہتا کہ سہرش کو کچھ کھلانا ہے، تو کبھی کہتا کہ کوئی چیز لے کر دینی ہے۔ وہ ابھی سے اس کے لیے مہنگے جوڑے خرید رہا تھا، حالانکہ ابھی صرف رشتہ طے ہوا تھا، نہ کوئی منگنی ہوئی تھی نہ کوئی نکاح۔ اماں نے محلے میں ہی 1-2 کمیٹیاں ڈال دی تھی تاکہ میری اور بھائی کی شادی پر کام آ سکے، مگر وہ ہر روز اماں سے کمیٹی کے پیسے بٹور کر لے جاتا۔ اماں نے 1 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ شادی کی تیاری ہو سکے،
اور پھر سحرش کو رخصت کر کے گھر لایا جائے۔ مگر بھائی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی مرضی کر رہا تھا اور لگتا تھا کہ سحرش کو بھی جلدی نہیں تھی۔ بھائی نے خوشی خوشی اماں سے کہہ دیا تھا کہ تم پہلے سلمہ کی شادی کر دو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اماں اور میں حیران رہ گئے، یہ وہی بھائی تھا جو رشتہ پکا ہونے کے بعد بھی صبر نہیں کر رہا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سحرش رشتہ پکا ہونے کے نام پر اس سے خوب پیسے بٹورتی تھی۔ ظاہر سی بات تھی کہ شادی کے بعد یہ تمام عیاشی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اسی نے بھائی کو جلدی شادی نہ کرنے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ دوسری جانب اماں میری شادی کے لیے رشتے کی تلاش میں تھی۔ بھائی نے کچھ عرصہ ہی مجھے کالج لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری نبھائی تھی، مگر جب سے سحرش اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اپنی بہن کی ذمہ داری بھول چکا تھا۔ میری سہیلی عارفہ کا بھائی جب اسے لینے آتا تو وہ بائک پر بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ پیدل چلتی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ میں اتنی دور اکیلی گھر جاؤں گی۔ وہ میرا ساتھ دیتی اور اس کا بھائی حمزہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ عارفہ کا بھائی اپنی بہن کے لیے اتنا حساس تھا کہ وہ بائک ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ پیدل چلنے کو تیار تھا، جبکہ ایک میرا بھائی تھا جسے ابا نے موٹر سائیکل لے کر دی تھی، مگر وہ اس پر اس سحرش کو بٹھائے گھومتا رہتا اور مجھے لینے تک نہ آتا۔ حمزہ مجھے ایک بہت ذمہ دار انسان لگا۔ میں نے کئی دفعہ عارفہ سے کہا کہ وہ میری فکر نہ کرے اور بائک پر بیٹھ کر چلی جائے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کا بھائی بھی نہایت سلجھا ہوا، شریف اور سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تھا اور شاید یہی بات مجھے اس کی طرف مائل کر گئی۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو اتنا ذمہ دار نہیں دیکھا تھا۔ میرا واسطہ تو ہمیشہ سے اپنے بھائی سے ہی پڑا تھا، جو ایک نمبر کا چلاک اور خود غرض انسان تھا۔ جب میں نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا تو میرا گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ میں گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں حمزہ سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے رشتہ لے کر بھیجے۔ اگر میں اماں سے حمزہ کے متعلق بات کرتی تو وہ کبھی نہیں مانتی، کیونکہ ان کی سوچ اب بھی وہی پرانی تھی۔ حالانکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی کس قدر بگڑ چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اماں کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کرتی تو یہ میرے لیے تباہی اور بربادی کے مترادف ہوتا۔ وہ فوراً کسی بھی ایرے گیرے سے میرا رشتہ طے کر کے مجھے رخصت کرنے کی سوچتی اور بھائی بھی میرے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ اسی لیے میں چپ چاپ تھی۔ کبھی کبھار میں کسی بہانے سے گھر سے نکلتی اور حمزہ سے ملاقات کر لیتی۔ وہ بھی مجھے چاہنے لگا تھا اور اس نے جلدی ہی اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ میں نے حمزہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کو رشتہ بھیجنے کے لیے راضی کرے۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ اماں کو بالکل بھی پتہ نہ ہو کہ اس کی بہن عارفہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، کیونکہ اس سے اماں کو شک ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی بھائی کو اگر ایک سرا بھی مل جاتا تو وہ پوری کہانی اپنی جانب سے بنا لیتا اور معاملے کو اچھال دیتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ چلاک تھا، اسی لیے میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح حمزہ سے میرا رشتہ جلد از جلد پکا ہو جائے۔ بھائی کے خرچے نہ جانے کیوں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ ہر وقت اماں سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہی کرتا رہتا۔ اماں بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر رہی تھی، اس لیے ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ ابا کی پینشن ہی کتنی تھی، گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا، مگر بھائی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ خود کچھ کمائے، مگر وہ الٹا بہانے بنا کر اماں سے پیسے بٹورتا رہتا۔ اگر اماں منع کر دیتی تو وہ ان سے جھگڑا کرتا۔ اماں تو پہلے ہی بھائی کا رشتہ طے کر کے پچھتا رہی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بھائی کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ میں اکثر اماں کو پریشان حال بیٹھا دیکھتی تو خود بھی فکر مند ہو جاتی۔ اماں کو تسلی دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی، بس تو اپنے گھر کی ہو جا، میری خیر ہے۔ میں چپ چاپ اماں کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی۔ کئی دفعہ سوچا کہ اماں کو حمزہ کے متعلق بتا دوں تاکہ وہ آسانی سے میری شادی طے کر دے، مگر پھر رک جاتی۔ نہ جانے اماں کا کیا رد عمل ہوتا، کہیں بات پہلے ہی نہ بگڑ جاتی۔ حمزہ نے مجھ سے کچھ وقت انتظار کرنے کو کہا تھا اور میں اسی انتظار میں تھی۔ حمزہ نے کچھ عرصے میں ہی اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے والدین بے حد سمجھدار تھے۔ انہوں نے اماں کے سامنے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ عارفہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میں نے پہلے ہی عارفہ کو اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ اماں کو حمزہ کے والدین پسند آئے تھے، وہ اچھے اور شریف لوگ تھے۔ یقین ہو رہا تھا کہ سب کچھ اچھے سے طے ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد اماں بے حد خوش تھیں اور جلدی سے حمزہ کے گھر والوں کو جواب دینا چاہتی تھی۔ مجھے ان کا مزاج اچھا لگا۔ وہ سادہ اور نیک لوگ ہیں، نہ ہی کوئی فضول بات کی، نہ کوئی غیر ضروری سوالات کیے۔ اماں کی خوشی دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ بس یہ رشتہ جلد از جلد پکا ہو جائے۔ اماں اور بھائی اگلے ہفتے ہی حمزہ کے گھر لڑکے کو دیکھنے چلے گئے، مگر وہاں سے واپسی پر اماں کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی بھائی ادھر ادھر ہوا، میں نے اماں سے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ کیا لڑکے کی بہن تیرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی؟ اماں غور سے میرا چہرہ دیکھ کر بولی،
تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. میں حیرانی سے اماں کو دیکھنے لگی. اماں کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اماں نے فوراً میرا بازو پکڑا اور میرا چہرہ قریب کر کے سخت لہجے میں بولی. سلمہ مجھ سے جھوٹ مت بولو. تم حمزہ کو پسند کرتی ہو تو صاف صاف بتاؤ. میں حیرت سے اماں کو دیکھتی رہ گئی. زبان جیسے چپ ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ. پہلے اماں کے لہجے سے اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ ان کا جھکاؤ کس جانب تھا، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی. اماں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تمہارا بھائی اپنی ٹانگ اڑا چکا ہے. کہتا ہے کہ اس نے حمزہ کی بہن کو تمہارے ساتھ کالج آتے جاتے دیکھا ہے. یہ سنتے ہی میرا دل جیسے حلق میں آ گیا. اگر بھائی نے عارفہ کو میرے ساتھ دیکھا تھا تو یقیناً حمزہ کو بھی کئی دفعہ ہمارے آس پاس دیکھا ہوگا. میرا دل بے قابو ہونے لگا. ہاں اماں، میں اور حمزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. بھائی نے بھی تو اپنی پسند سے رشتہ طے کیا تھا، تو پھر میرے لیے الگ اصول کیوں؟ بالآخر میں نے جرت کر کے کہہ ہی دیا. اماں کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا. میں حیرانی سے چہرے پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھتی رہ گئی. آنکھیں حیرت اور آنسوؤں سے بھری تھی. تم اتنی بے حیا کب سے ہو گئی کہ اپنی پسند کا اظہار یوں کھلم کھلا کرتی پھرے؟ ہم نے تجھے پڑھایا لکھایا یا کالج بھیجا تھا کہ وہاں جا کر پسند کے لڑکے ڈھونڈے؟ اماں کا غصہ اور بڑھ گیا. اماں اگر بھائی اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا. مگر اماں کا جواب میری امیدوں کے بالکل برعکس تھا. تیرا بھائی کبھی نہیں مانے گا. اگر تم نے حمزہ کا نام بھی لیا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھر میں دفن کر دے گا. اماں نے انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی اور وہاں سے اٹھ کر چل دی، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی. مجھے اماں سے اس سخت رویے کی امید نہیں تھی. آخر میں نے ایسا کیا غلط کیا تھا؟ اگر بھائی اپنی مرضی سے شادی کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں؟ ہمیشہ سے جو ہوتا آیا تھا وہی ہوا تھا. اس دفعہ بھی نہ میری سنی گئی اور نہ میری چلی تھی. میں بھائی کی طرح اماں سے لڑ جھگڑ نہ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھ گئی تھی. اماں کی طبیعت ایک روز بہت زیادہ خراب ہو گئی. ان کا دل گھبرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی. بھائی فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. واپسی پر اماں بہت نڈھال لگ رہی تھی. ڈاکٹر نے انہیں کئی دوائیں لکھ کر دی تھی. بھائی نے اماں کو دوائی پلائی اور سکون کے لیے سلا دیا. میں حیران تھی کہ آج بھائی اماں کا اتنا خیال رکھ رہا تھا. جو شخص ہمیشہ اپنی ذات میں مگن رہتا تھا وہ آج اماں کے سرہانے بیٹھا تھا. رات کو اماں نیند سے جاگی تو میں ان کے لیے گرم کھانا لینے چل دی. جب میں کھانے کی پلیٹ لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اماں درد سے کرا رہی تھی. اماں کیا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اماں کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا. بس یہاں بہت درد ہو رہا ہے. اماں پیٹ پر کہیں ہاتھ رکھے لیٹی تھی. میرا دل دہل گیا. اماں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اماں کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اماں کو کافی درد ہے. ابا کے بعد میں اماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی. بیٹا بس پرانی تکلیف ہے، دوا کھاؤں گی تو بہتر ہو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو. اماں کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی. اماں کی حالت بھی خراب تھی اور گھر میں ایک عجیب پریشانی کا ماحول تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ بھائی ہر وقت اماں کے پاس بیٹھا رہتا، ان کی خدمت کرتا، دوائیاں دیتا اور ان کا خیال رکھتا. یہ وہی بھائی تھا جو پہلے گھر میں ٹھہرتا بھی نہیں تھا، جو ہمیشہ اپنی ذات میں مگن رہتا تھا، جو اماں ابا کے جذبات سے لا تعلق تھا. اور اب وہ لمحہ لمحہ اماں کے قدموں میں بیٹھا نظر آتا تھا. جب میں گھر کے کام نپٹا کر اماں کے پاس جانا چاہتی تو بھائی دروازہ آدھا بند کر دیتا کہ اماں سو رہی ہیں، جا کر کوئی اور کام دیکھ لو، انہیں تنگ نہ کرو. میں حیران تھی کہ بھائی جو کبھی گھر میں وقت نہیں گزارتا تھا وہ اماں کے کمرے کے چکر لگاتا رہتا تاکہ وہ اماں سے کچھ بات کر رہا ہوتا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی چیز پر ضد کر رہا تھا. مجھے لگا کہ بھائی پیسوں کی بات کر رہا ہوگا. آخر گھر کے تمام اخراجات وہی چلا رہا تھا اور اماں کے علاج کے پیسے بھی اسی کے ہاتھ میں تھے. لیکن اگر سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو پھر وہ اماں سے جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ یہ سب عجیب تھا. سلمہ ایک کپ چائے تو بنا دے. اماں نے مجھے آواز لگائی تو میں اپنا کام چھوڑ کر فوراً اماں کے حکم کی تمیل کو لپکی. میں چائے بنا کر اماں کے کمرے میں گئی تو بھائی وہاں بیٹھا اپنے موبائل میں مگن تھا. میں اماں کو چائے دے کر اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی تو اماں مجھے دعائیں دینے لگی. اماں مجھے بھی دعا دے دیا کرو، دیکھو تو تمہاری کتنی خدمت کرتا ہوں. بھائی مسکراتا بولا تو میں بھی مسکرا دی. میں جانتی تھی کہ بھائی کی مذاق کرنے کی عادت تھی، مگر اماں کے منہ سے اس کے لیے بد دعا سن کر میرا دل جیسے دہل کا رہ گیا. خدا تجھے عبرت کا نشان بنے ایوب، اماں روتے ہوئے بولی تو میں نے حیرانی سے اماں کو اور پھر بھائی کو دیکھا تھا جو دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا. کیا ہو گیا اماں؟ بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ میں نے اماں کو فوراً ٹوکا تو وہ کچھ نہ بولی. چائے کا مگ ایک جانب رکھ کر منہ پر دوپٹہ چہرے پر ڈال کر لیٹ گئی. میں حیران تھی. اماں تو بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی. اماں نے کبھی اس کی کوئی بات نہیں رد کی تھی، اور آج اماں اسے بد دعا کیسے دے گئی جبکہ وہ اماں کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا؟ میں پرسوچ نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگی تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گیا. ارے تو فکر نہ کر، اماں بیماری کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے بولا. تو میری حیرانی کچھ کم ہوئی. واقعی ہو سکتا ہے کہ بیماری نے اماں کو اس قدر چڑچڑا بنا دیا ہو. ماں کبھی بھی دل سے
تو اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی؟ اماں کی بیماری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ اب زیادہ تر بستر پر ہی رہتی، درد سے کراہتی اور جولی بربر کے بھائی کو بد دعائیں دیتی. یہ سب میرے لیے حیران کن تھا. اماں کی بد دعاؤں کی مجھے بھی عادت پڑنے لگی تھی، لیکن میں اکثر سوچتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اماں بھائی کے لیے اتنی بد دعائیں کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کئی دفعہ اماں سے پوچھا مگر وہ ٹال جاتی اور کچھ نہ بتاتی. بھائی کو کبھی ان سے بد دعاؤں کی پرواہ نہیں تھی. وہ ہمیشہ کہتا اماں بیماری کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہے، بس یوں ہی کہہ دیتی ہیں. مگر اگر اماں بیماری کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی تھی تو پھر وہ مجھے بد دعائیں کیوں نہیں دیتی تھی اور بھائی کو ہمیشہ بد دعا ہی کیوں دیتی؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا. میں اپنی طاقت کے مطابق اماں کی خوب خدمت کرتی، مگر زیادہ تر وقت ان کے کمرے میں بھائی ہی گھسا رہتا. وہ ہر وقت ان کے سرہانے بیٹھا رہتا، ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا. مگر جب بھی میں اندر جاتی وہ خاموش ہو جاتا. میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہونے لگا تھا. اماں کی خاموشی، بھائی کی بے نیازی اور اماں کی دن بدن بگڑتی حالت، کچھ تو تھا جو میری سمجھ سے بہت دور تھا. ایک روز اماں بھائی کو بد دعا دے رہی تھی کہ اماں کی طبیعت بگڑنے لگی. میری بات سن سلمہ. اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب بٹھایا. اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ ہاں حمزہ. تو حمزہ کو کہہ دے کہ وہ 4 لوگوں کو لائے اور تجھ سے نکاح کر کے لے جائے. اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی. کہاں تو اماں اس کا نام بھی میری زبان سے سننا پسند نہیں کرتی اور کہاں سیدھا نکاح کی بات کر رہی تھی. اماں جب اس کے گھر سے لڑکے کو دیکھ کر آئی تھی تو اس کے بعد سے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا اور مجھے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اور اب نکاح کی بات کر رہی تھی. یقیناً بیماری نے اماں کو بدل دیا تھا. اماں تم صحت یاب ہو جاؤ پھر دیکھی جائے گی. ایسے 4 لوگوں میں میرا نکاح کیوں کرو گی بلا؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر، میرے بعد تو برباد ہو کر رہ جائے گی. اماں کی بات سن کے میرا دل دہل گیا. اماں اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. میں نے اماں کو تسلی دی مگر میرا اپنا دل خوف زدہ ہو گیا تھا. اماں کے بعد میرا کیا ہی آسرا تھا؟ بھائی کے آسرے پر تو میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور بھائی تو میرا حمزہ سے نکاح اماں کی موت کے بعد بھی نہیں ہونے دیتا. میں اماں کے پاس سے اٹھائی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کی بات کو کس حد تک سنجیدہ لوں. ایسی حالت میں اماں کو چھوڑ کر کیسے حمزہ کے ساتھ رخصت ہو جاتی؟ میں اماں کے لیے چائے بنا کر لے گئی تو اماں کو خاموش پڑے پایا. اماں اٹھ جاؤ. میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو مجھے اماں کا ہاتھ بے جان سا لگا. میں نے اماں کو جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑی رہی. میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا. اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی. میں سکتے میں تھی. ابا کے بعد اماں کی موت نے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا. اماں بھلے بیمار تھی مگر ان کا سہارا تو تھا. میں ہر وقت اماں کے آس پاس منڈلاتی رہتی تو مجھے تسلی رہتی. اماں کے بعد میرا کیا ہونا تھا؟ میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی. میں نے بھائی کو فون کر کے خبر دی کہ اماں چل بسی ہیں، جلدی گھر آ جاؤ. مگر وہ نہ جانے کہاں غائب تھا. اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا محلے کی عورتیں آ چکی تھی. مجھے اماں کے غسل اور دفین کی کوئی ہوش نہیں تھی. محلے کی عورتوں نے ہی مجھے توجہ دلائی تو میں نے روتے ہوئے ان میں سے ایک عورت کو ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ساری تیاریاں کرے. اتنے میں بھائی بھی پہنچ گیا. میں اماں کا جنازہ لے کر جا رہا ہوں، میں نے قبر کی کھدائی کے لیے کہہ دیا تھا. بھائی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی. اماں کو کفن اور غسل دیے بنا کیسے دفنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ ان کو نہلانا نہیں. ان کو ایک مخصوص بیماری تھی، اگر انہیں مرنے کے بعد نہلایا جائے گا تو ان کی جلد خراب ہو جائے گی. وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو میں حیران رہ گئی. اماں کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی. میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. اگر اماں کو ایسی کوئی بیماری تھی تو اس نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس جھوٹ کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ میں نہیں سمجھ سکی. محلے کی تمام عورتیں موجود تھی. اماں کو بنا غسل اور کفن کے دفنانے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل قبول تھا. میں جانتی تھی کہ بھائی ہمیشہ اپنی بات منواتا آیا ہے، مگر آج یہ نہیں ہو سکتا تھا. بھائی تم اپنی ضد چھوڑ دو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. اس کے بلا وجہ کی باتیں سن کر میں نے غصے سے چیخ اٹھی. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. شاید اس نے کبھی میری مزاحمت کی توقع نہیں کی تھی. اماں کو غسل کے بنا نہیں جانے دوں گی. میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دوں گی، میں نے اس کی آنکھوں میں جان کر ٹھوس لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا. میں خود اماں کو اپنے ہاتھ سے غسل دینے لگی. غسل دینے کے لیے جیسے ہی اماں کے کپڑے اتارے تو میرا کلیجہ جیسے منہ کو آنے لگا. اماں کے جسم پر آپریشن کے گہرے نشان تھے، جیسے ان کے گردے کا اور دل کا آپریشن ہوا ہو. مگر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی اماں نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا. میں حیران اور پریشان میت کے پاس بیٹھی تھی اور زاروں قطار ہو رہی تھی. اماں نے اتنی تکلیف سہی اور مجھے کبھی خبر بھی نہیں ہونے دی. میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ سب بھائی کا ہی کیا دھرا ہے. میں نے اماں کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ باہر لے آئی. جیسے ہی میں باہر نکلی بھائی سامنے کھڑا تھا. وہ فوراً میرے قریب چلا آیا. اب میں اماں کو دفنانے جا رہا ہوں. اس کی بات سن کر میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ تھی. رک جاؤ. میں نے جھٹ سے اس کا گریبان پکڑ لیا. کیا کیا ہے تم نے میری ماں کے ساتھ؟ تم نے اسے کیوں مارا؟ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا تو وہ حیران رہ گیا
اور خود کو چھڑانے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کلایا جھوٹ مت بولو، اماں کے جسم پر نہ جانے کون کون سے آپریشن کے نشان موجود ہیں، جبکہ ان کا تو کبھی کوئی آپریشن ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ اماں نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا۔ تمہیں اماں نے نہیں بتایا؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ اماں نے اپنا گردہ کیوں بیچا؟ اماں کو ایسی کیا نوبت آ گئی تھی؟ اماں کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے بیچ دیا۔ اب میں اماں کو دفنانے جا رہا ہوں۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، اماں کو کبھی پیسوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ تم نے ہی اماں کے ساتھ کچھ کیا اور انہیں مجبور کیا اپنا گردہ اور نہ جانے کیا کچھ بیچنے پر۔ بولو، تم نے کیا ہے نا؟ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم اپنی حد میں رہو، وہ انگلی دکھاتے ہوئے چلایا۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں۔ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں اور تمہارا سارا چٹا کھول کر رکھ دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ آج میں اسے جانے دینے والی نہیں تھی۔ اماں کے ساتھ جو بیت چکی تھی وہ تو گزر گیا، مگر اگر اماں نے مجھے اپنی زندگی میں یہ سب بتا دیا ہوتا تو میں بھائی کا وہ انجام کرتی کہ اماں بھی دیکھتی۔ مگر اماں ہمیشہ بیٹے کی محبت میں خاموش رہی، بد دعائیں دیتی رہی، مگر کچھ پتہ نہ چلنے دیا۔ جب بھی اماں کو تکلیف ہوتی تو وہ بھائی کو بد دعائیں دیا کرتی، مگر انہوں نے کبھی اپنی زبان سے مجھے اصل حقیقت نہیں بتائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی کی بات میں کتنی سچائی تھی۔ کیا اماں نے واقعی اپنی مرضی سے گردہ بیچا تھا یا بھائی نے انہیں مجبور کیا تھا؟ اگر اماں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہوتا تو وہ بھائی کو بد دعائیں کیوں دیتی؟ یقیناً بھائی نے انہیں مجبور کیا ہوگا۔ اسے ہمیشہ پیسوں کی ہوس رہی تھی اور وہ اماں کے سارے پیسے لے جاتا، پھر بھی اس کا دل نہیں بڑھتا تھا۔ سہرش پر اس نے نہ جانے کتنا پیسہ لٹا دیا تھا۔ آج کل وہ کہاں تھی یہ مجھے بھی پتا نہیں تھا، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے بھائی کو اسے فون پر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ بھائی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اماں نے جتنی بد دعائیں اسے دی تھی، اس کے بعد وہ خوش رہ بھی کیسے سکتا تھا؟ اماں کی تدفین کے بعد گھر کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پولیس کو بلا کر بھائی کو اندر کروا دوں اور اسے اتنی سزا دوں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ ماں کی بد دعائیں اس کے ساتھ تھی اور وہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکے گا۔ میں خالی گھر میں بے مقصد ادھر ادھر ٹہلتی رہتی، کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں کے جنازے کے بعد میرے اور بھائی کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ اور اس کے والدین اماں کے جنازے میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں بھی وہ 2-3 دفعہ آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں حمزہ کے ساتھ نکاح کر لوں اور اپنی زندگی سنوار لوں۔ میں نے بھی یہی بہتر فیصلہ سمجھا۔ بھائی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ تو مجھے بھی بیچ کر کھا جاتا اور اس لیے پتہ نہیں وہ نہ جانے کہاں کہاں پیسہ لٹاتا پھرتا تھا۔ میں نے حمزہ کے والدین کو اماں کی موت کے کچھ عرصہ بعد مناسب وقت دے کر حمزہ کو ہاں کہہ دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور بھائی اس میں شامل ہوتا ہے یا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حمزہ کے والدین نے خود ہی نکاح کی تاریخ طے کر لی۔ نکاح کے دن وہ چند مہمانوں کے ساتھ مولوی کو لے کر آئے تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جا سکے۔ اتفاق سے بھائی بھی اس وقت گھر پر موجود تھا۔ وہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہاں، میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے شرم دلانے والے؟ مجھے اس پر بے حد غصہ تھا۔ میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق میرا ہے اور میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نکاح کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے میرے اس رویے کی امید نہیں تھی، مگر اماں کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے سخت ہونا ہی پڑا تھا۔ اگر اماں ابا بھی زندگی میں یہی سختی دکھاتے تو بھائی کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اتنا آگے بڑھتا اور ماں پہ ظلم کرتا، یہاں تک کہ ان کا گردہ تک نکاح کر بیچ دیتا۔ اس کا بس چلتا تو شاید اماں کو بھی بیچ کھاتا۔ حمزہ کے ساتھ نکاح کر کے اس کے سنگ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ حمزہ کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو وہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے اور صبر شکر کرنے والے تھے۔ میں نے بھائی کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھی تھی۔ میرا دل اس سے کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ ساری زندگی پیسے کا ہی بچاری رہا تھا اور پیسے کے سامنے اس نے اپنی ماں تک کو بھلا دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی مجھے اماں کی یاد آ جاتی اور میرا دل تکلیف سے بھر جاتا، جو اسے اپنے جسم کا دے کر جا چکی تھی۔ مگر بھائی پھر بھی نہ سدھرا۔ مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملتی رہتی۔ مجھے پتا چلا کہ سہرش نے اسے واقعی دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس کو تمام پیسے کھلا چکا تھا، یہاں تک کہ اماں ابا کا گھر بھی بیچ دیا اور سارے پیسے سہرش پر لٹا دیے۔ مگر وہ تو صرف پیسے کھانے کے لیے تھی، اس نے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ پیسے کھا کر اور بھائی کو کنگلا کر کے وہ اپنے راستے پر چل دی۔ بھائی اس کے عشق میں پاگل تھا، اس لیے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ سڑکوں پر ننگے پاؤں اور بری حالت میں پھرتا۔ مجھے اس کی اطلاع پہنچتی رہتی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر جو بھی تھا وہ میرا بھائی تھا۔ میں اپنا دل اتنا مرضی سخت کر لیتی مگر اس سے خون کا رشتہ تھا
اس کی حالت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس کی حالت سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اب ٹھیک ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ اماں کی بد دعائیں اس کے ساتھ تھی۔ اس نے جو بھی بویا تھا وہی بیج کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسے دارالامان میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی وہاں آرام و سکون کے ساتھ گزار سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کہانی اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کیجیے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تو ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کی ویلیوز کو سمجھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔